بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین جمعہ، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشیں، عزت مآب، میری اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، جلال و کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور پالنہار ہے۔ بے شمار رحمتیں اور صلاتیں ہوں اللہ کے ان تمام نیک بندوں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا۔ خاص طور سے بیش بہا درود و سلام ہو رسول امین، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المتقین، نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم لوگ رمضان المبارک کے آخری عشرے سے گزر رہے ہیں۔ یہ عشرہ رمضان کے اور دوسرے عشروں کے مقابلے میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس عشرے میں بہت سارے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اور بہت سارے اعمال ہم انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ اعتکاف ہو، چاہے وہ قیام اللیل ہو، یا اور دیگر عبادتیں ہوں، راتوں کا جگنا ہو، لیلۃ القدر کی تلاش ہو، یہ سارے اعمال اس عشرے کے اندر انجام دیے جاتے ہیں۔ اور جب آدمی اللہ کی عبادت کرے، ایک مومن بندہ، اس کی پہچان اور اس کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، جب وہ اللہ کے لیے روزے رکھتا ہے، جب وہ قیام اللیل کرتا ہے، جتنے بھی خیر کے کام ہیں، وہ خیر کے جب کام کرتا ہے تو اس کے اندر یہ خوف ہوتا ہے، یہ ڈر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے عمل کو رد نہ کر دے۔ اور اللہ کے نیک بندے یہ دعا کرتے ہیں، آپ اچھے اعمال کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ محنت کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ساتھ میں یہ دعا بھی کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومن بندوں کی یہ شان بتائی، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ جو اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اور وہ جب اللہ ان کو دیتا ہے اس میں سے دیتے ہیں تو ان کا دل کانپتا ہے، ڈرتا ہے، انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کچھ بھی عمل کرتے ہیں تو انہیں ڈر رہتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یا بنت الصدیق ولکنہم یصومون ویصلون ویتصدقون ویخافون الا تقبل منہم، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ان کے اس عمل کو ناقابل قبول، اللہ اس کے عمل کو رد نہ کر دے، اللہ اس عمل کو اللہ رد نہ کر دے۔ اس بات سے وہ ڈرتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول کر لے، ان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرنے والے لوگ ہیں، انہی لوگوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا ہے۔ تو یہ آخری عشرہ ہے، آپ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، آپ اس میں اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ جو بھی عمل کریں، ہم جو بھی عمل کریں، یہ اللہ اس کو قبول فرما لے، ہمارے روزے کو قبول فرما لے، ہمارے صیام و قیام کو قبول فرما لے، ہماری صدقات و خیرات کو قبول فرما لے۔ اس آخری عشرے میں اور بھی کچھ بڑے اہم کام
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دینے کا حکم دیا ہے، انہی میں سے ایک عمل ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر یہ تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ جس کے گھر کے اندر ایک دن سے زیادہ کا، ایک دن کے خرچ سے زائد مال موجود ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ الفطر واجب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعا من تمر او ساعا من شعیر علی الحر والعبد والذکر والانثى والصغیر والکبیر وامر بها ان تعد قبل خروج الناس الى الصلاة۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے زکاة الفطر کو، صدقہ فطر کو فرض کیا، ایک سا کھجور یا ایک سا جو علی الحر آزاد پر، والعبد غلام پر، والذکر مرد پر، والانثی عورت پر، والصغیر بچے پر، والکبیر بوڑھے پر، وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور آپ نے کہا کہ اسے عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ چاہے آدمی غلام ہو یا آزاد ہو، ہر شخص کو زکوٰۃ الفطر ادا کرنی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کا بھی ذمہ دار ہو، اس کی وہ ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف سے وہ زکوٰۃ الفطر صدقہ فطر ادا کرے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے جو ہے خدمت کرنے والے لوگ ہیں اور ان کے اندر اگر حیثیت نہیں ہے، آپ ان کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نافع بیان کرتے ہیں، کان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعطی عن الصغیر والکبیر۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بڑے سب کی طرف سے صدقۃ الفطر دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِيَّ، اور وہ میری اولاد کی طرف سے، میرے بیٹوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے آزاد کردہ غلام تھے، نافع ان کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، تو ان کی طرف سے بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقۃ الفطر ادا کرتے تھے۔ تو جس آدمی کے پاس یہ حیثیت ہو، یعنی ایک روز سے زیادہ اس کے پاس کھانا موجود ہو، اس کو صدقہ فطر ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ یہاں تک کہ بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچے کے اوپر بھی ہے، بوڑھے کے اوپر بھی ہے، مرد کے اوپر بھی ہے، عورت کے اوپر بھی ہے، آزاد کے اوپر، غلام، سب کے اوپر ہے۔ بچہ اگر رمضان کا چاند یا عید کا چاند طلوع ہونے سے پہلے، آخری دن رمضان کا ختم ہونے سے پہلے اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ الفطر واجب ہے، اس کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر ادا کی جائے گی۔ لیکن اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہو تو علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں، اما الجنین الذی یکون فی بطن امہ فلا یجب علیہ زکوٰۃ الفطر، اگر ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ولیکن ان اخرج عنہ فہو خیر، اگر نکال دے تو یہ بہتر ہے، اگر نکال دے تو بہتر ہے، ورنہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو یہ زکوٰۃ الفطر واجب ہے۔ اور یہ زکوٰۃ الفطر کتنا نکالنا ہے اور کہاں سے نکالنا ہے، اس کے لیے صحیح بخاری کی ایک حدیث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا نخرج ساعا من تمر او ساعا من شعیر ساعا من طعام او ساعا من شعیر او ساعا من تمر او ساعا من زبیب او ساعا من عقد۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنا نخرج ساعا من طعام، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا غلہ نکالتے تھے۔ ساعا من طعام، طعام کا مطلب ہوتا ہے غلہ، کھانا۔ اگر کوئی کہے طعام کا معنی روپیہ ہے تو اس کو روپیہ دیجئے کھانے کے لیے، اس کی دیجئے روپیہ، اس کے منہ میں ٹھوسیے روپیہ، وہ کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے؟ روپیہ کہیں آدمی کھاتا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم لوگ کھانا نکالتے تھے، طعام نکالتے تھے۔ کننا نخرج طعاما، کننا نخرج ساعا من طعام، ہم لوگ طعام نکالتے تھے، غلہ نکالتے تھے۔ اور پھر اور کہا او ساعا من شعیر، یا ایک سا جو نکالتے تھے، او ساعا من تمر، یا ایک سا کھجور نکالتے تھے، او ساعا من عقد، یا ایک سا پنیر نکالتے تھے، او ساعا من زبیب، یا ایک سا کشمش نکالتے تھے،
اور حضرت ابو سعید کی دوسری روایت صحیح بخاری کے اندر كنا نخرج على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ساعا من طعام وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سا غلہ نکالتے تھے, 1 سا کھانا نکالتے تھے, اور اس وقت ہمارا کھانا جو ہوتا تھا, کھجور ہوتی تھی اور کشمش ہوتی تھی. یہ ہمارے کھانے کی چیزیں تھیں. تو جو ہم لوگ کھاتے تھے اسی میں سے نکالتے تھے. اور کتنا نکالتے تھے؟ 1 سا نکالتے تھے. 1 سا کا مطلب 2.5 کلو ہوتا ہے, 2.5 سے 2.25-3 کلو. اکثر علماء نے کہا ہے کہ یہ 2.5 کلو ہوتا ہے. تو 2.5 کلو نکالنا ہے, یہ 1 سا ہوتا ہے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سا 2.5 کلو ہی نکالتے تھے. اچھا, اس زمانے میں گیہوں مہنگا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی گیہوں دیتا ہے تو وہ نصف سا دے گا. نصف, آدھا سا. آدھا سا کا مطلب 1 کلو, 1.25 کلو دے گا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ چونکہ گیہوں مہنگا ہے اس لیے نصف سا دیں. لیکن اس وقت بھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1 سا نکالنے کا حکم دیا ہے, تو جو بھی ہم نکالیں گے ہم 1 سا ہی نکالیں گے. اس لیے آپ جو بھی نکالیں, چاہے آپ چاول نکالیں, چاہے دال نکالیں, چاہے جو بھی کھاتے ہیں آپ اگر نکالیں تو آپ کو 1 سا نکالنا ہے. اچھا, اگر قیمت کا اندازہ ہوتا یا قیمت کا فرق ہوتا تو دیکھیے جو سستا تھا اس زمانے میں, ہے کہ نہیں. کھجور, کہیں پہ کھجور مہنگی ہوتی ہے, کہیں پہ سستی ہوتی ہے. آپ اپنے ہاں دیکھ لیجئے, ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں ہر چیز کے دام کے اندر فرق ہے. تو اس لیے بہتر یہی اور افضل یہی ہے کہ آدمی غلہ کی شکل میں نکالے. صحابہ کرام غلہ نکالتے تھے. ہاں, اگر ضرورت ہے, عذر ہے, آپ نہیں نکال سکتے ہیں, تو اس بنیاد پر اگر کوئی آدمی روپیہ نکالتا ہے تو عذر کی بنیاد پر وہ جائز ہے. عذر کی بنیاد پر جائز ہے. اور اس کو مطلق جو ہے نہیں کہا جائے گا کہ آدمی کے پاس غلہ ہوتے ہوئے بھی آدمی جو ہے نقدی نکالے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر آپ کو ضرورت ہے اور عذر ہے تو نقدی نکال سکتے ہیں, لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ غلہ نکالیے. یہی صحابہ کرام سے ثابت ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے, امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور جو ہے شیخ ابن باز وغیرہ نے جو یہی کہا ہے کہ اگر آدمی کے پاس کوئی عذر ہے, مجبوری ہے, اور جو ہے کوئی اس طرح کی مصلحت ہے تو وہ نقدی نکال سکتا ہے. لیکن بہتر اور افضل یہی ہے, شیخ ابن باز کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ چونکہ صحابہ کرام غلہ نکالتے تھے اور حدیثیں غلہ نکالنے کے بارے میں آئی ہوئی ہیں, تو ہمیں غلہ ہی نکالنا چاہیے. یہی زیادہ بہتر ہے. اچھا, اس کو کب نکالا جائے گا اور اس کے نکالنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ عید کی نماز جانے سے پہلے اور 28 رمضان کے بعد, عید سے 2 دن قبل, 28 رمضان کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے اس کو نکالا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زکوٰۃ الفطر اس لیے فرض کیا تاکہ ہم سے جو غلطی ہوتی ہے, جو بھول چک ہوتی ہے, اس کا صفایا ہو جائے, اس کی صفائی ہو جائے. وہ گندگی, وہ جو ہماری زبان سے اور دوسری جو ہے روزے کی حالت میں جو غلطیاں ہوتی ہے اس کا تصفیہ ہو جائے. اس مقصد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکوٰۃ کو فرض کیا. چنانچہ دلیل عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعدها فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داود وصححه الالبانی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث, روزے کی حالت میں جو لغو بات, جو لعیانی بات, جو بیکار کی بات اور جو ادھر ادھر کی باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں ان کی پاکی کے لیے روزے دار کی زبان سے یا روزے کی حالت میں اور
کوئی غلطی روزے کی حالت میں روزے دار سے ہو جائے، اس کی پاکی اور صفائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا۔ دو مقصد بتلایا، ایک تو یہ ہے کہ روزے دار کی روزے کی حالت میں جو غلطی ہوئی ہے، جو لغو اور لا یعنی باتیں اس کی زبان سے نکلی ہے، اس کی صفائی اور ستھرائی کے لیے، اور دوسرا کہا طعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے کھانے کے لیے، مسکینوں کے کھانے کے لیے۔ یہاں سے بھی یہ نقطہ نکل کر کے آتا ہے کہ ہم کو مسکینوں کو کھانے کے لیے دینا ہے، تو کھانے کے لیے کپڑا دیجیے کھانے کے لیے، پیسہ دیجیے کھانے کے لیے، کہ غلہ دیجیے کھانے کے لیے۔ طعمۃ للمساکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرض کیا؟ مسکینوں کے کھانے کے لیے، ان کے گھر کے کھانے کا انتظام ہو سکے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نقدی دینا افضل ہے، کیونکہ نقدی دیں گے تو وہ اپنی اور ضروریات پوری کر لیں گے، نئے نئے کپڑے بنا لیں گے۔ ارے وہ کپڑے بنانا ہے تو صدقہ کیجیے نا، صدقہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کیوں مقرر کیا ہے؟ صدقہ پر کیوں ابھارا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کا حکم کیوں دیا؟ صدقہ کا اتنا بڑا ثواب کیوں بتلایا؟ تاکہ آپ صدقہ کیجئے۔ آپ کو اگر کپڑا دینا ہے، آپ کو اور ان کی ضروریات پوری کرنی ہے، تو آپ اس کے لیے صدقہ کیجئے، ان کو پیسہ دیجئے، ان کے اوپر خرچ کیجئے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ورنہ زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر کا اصل مقصد ان کے گھر کے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ یہ دو مقصد ہے یہ صدقہ فطر کا۔ نکالا کب جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اداها قبل الصلاۃ فهي زکاۃ مقبولہ، جو آدمی نماز سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کرے گا تو یہ مقبول صدقہ ہوگا۔ ومن اداها بعد الصلاۃ، اور جو نماز کے بعد نکالے گا فهي صدقۃ من الصدقات، تو صدقہ فطر تو ادا نہیں ہوگا لیکن عام صدقہ ہو جائے گا۔ عام صدقہ کیا مطلب ہے؟ مومن کا کوئی بھی عمل ہے وہ برباد نہیں ہوتا ہے۔ آپ اگر نماز کے بعد نکالیں گے صدقہ فطر تو ادا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ عام صدقے کا ثواب دے گا، آپ کے اس مال کو ضائع نہیں کرے گا، وہ عام صدقے میں شمار کیا جائے گا۔ تو یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ نماز سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کرے۔ عبداللہ بن عمر کی حدیث میں نے بتایا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُعَدَّ قبل خروج الناس إلى الصلاة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کر دو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نافع کہتے ہیں کانا یعطیہا للذین یقبلونہا، آپ صدقہ فطر ان لوگوں کو دیتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ فطر ان لوگوں کو دیتے تھے جو صدقہ فطر قبول کرتے تھے۔ وَكَانُوا يُعْطُونَ قبل الفطر بیوم او یومین، اور وہ عید الفطر کے 1 یا 2 دن پہلے دیے جاتے تھے، ان کو 1 یا 2 دن پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ فطر دیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 1 یا 2 دن پہلے صدقہ فطر آدمی دے سکتا ہے۔ اگر اس سے پہلے اگر کوئی آدمی ادا کرتا ہے تو وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا، صدقہ فطر نہیں، اس کے نام ہی سے اس کے وقت کی تعین ہو جاتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر۔ اور فطر کب آتی ہے؟ رمضان کے اخیر میں۔ آدمی روزہ کب چھوڑتا ہے؟ رمضان کے اخیر میں۔ تو صدقہ فطر کا مطلب ہی یہی ہے کہ اب آپ کا روزہ ختم ہو رہا ہے، اب آپ افطاری کر رہے ہیں، اب آپ اس کے بعد جو ہے صدقہ ادا کیجئے۔ تو صدقۃ الفطر سے ہی شیخ ابن عثیمین نے یہ نقطہ ذکر کیا ہے، صدقہ فطر کے نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر رمضان کے ایک دم اخیر میں نکالنا چاہیے۔ اگر کچھ لوگ جو ہے رمضان کے شروع میں ہی نکال دیتے ہیں، کوئی بیچ رمضان سے دینا شروع کر دیتا ہے، اپنی من مرضی کرتے ہیں، اس طرح سے صدقۃ الفطر ادا نہیں کی جاتی ہے۔ صدقہ فطر رمضان کے اخیر میں نکالا جائے گا، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ کرام نکالا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ آپ 2 دن پہلے نکال سکتے ہیں، یا کم سے کم عید کی نماز جانے سے پہلے صدقہ فطر کو نکال دینا چاہیے۔ یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ الگ الگ دیتے رہتے ہیں، الگ الگ لوگ تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الگ الگ نہیں ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر ایک جگہ جمع کیا جاتا تھا، اور یہی بہتر ہے کہ صدقہ فطر کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے۔ دلیل
صحیح بخاری کی روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان فاتانی آت. لمبی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ الفطر صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مجھے مکلف کیا، مجھے مقرر کیا، اور میں اس کی رکھوالی کرتا تھا. زکوٰۃ الفطر صدقہ فطر کی دیکھ ریکھ کیا کرتا تھا. صدقہ فطر رکھا ہوا تھا، ایک چور آ گیا. فَأَتَانِ آتٍ، ایک آنے والا آیا. وَجَعَلَ يَحْثُ مِنَ الطَّعَامِ، اور وہ اپنے ہاتھ سے لے کر کے غلہ اپنے کپڑے کے اندر ڈالنے لگا. میں نے پکڑ لیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پکڑ لیا اور کہا کہ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ صدقۃ الفطر جمع ایک جگہ پہ جمع تھا، یہ چور آیا اور جا کر کے چوری کرنے لگا. پکڑ لیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا اس سے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہیں پیش کریں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں چھوڑ دو، انی محتاج، میں ضرورت مند ہوں. وعلی عیال، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. لی حاجت شدیدہ، بہت زیادہ میں ضرورت مند ہوں، مجھے ضرورت ہے، اللہ کے لیے چھوڑ دو. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا. جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ ما فعل اسیرک، رات کسی کو قید کیا تھا، پکڑا تھا، کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول بڑی مجبوری بیان کر رہا تھا، غریب ہوں، محتاج ہوں، بچے ہیں، شکا حاجتن شدیدہ، بہت زیادہ ضرورت مند ہوں، اس لیے میں نے رحم کر کے اس کو چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اما انہ قد کذب وسیعود، سنو اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ جھوٹ بولا ہے، وہ کوئی محتاج نہیں ہے، وہ جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فعرفت انہ سیعود، یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آئے گا تو ان کو ایک دم یقین ہو. کہا کہ میں نے یقین کر لیا کہ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیعود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آئے گا تو وہ آئے گا، ہم نے یقین کر لیا. چنانچہ میں ایک ہاتھ میں لگ گیا. جیسے ہی رات ہوئی پھر چور آ گیا، پھر وہ چوری کرنے لگا. میں نے پھر پکڑ لیا اور کہا کہ اب تو تم کو ضرور لے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا کہ نہیں دعنی انی محتاج علی عیال لا اعود. کہا کہ اب کی بار چھوڑ دو، اب اس کے بعد نہیں آؤں گا. بہت بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے بچے ہیں، وہ جو ہے تم کو دعا دیں گے، چھوڑ دو. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر چھوڑ دیا. صبح ہوئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہوا؟ پھر وہی بات. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ پھر آئے گا، جھوٹا ہے بہت بڑا، وہ پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا پھر آئے گا؟ کہا کہ ہاں پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں تیسری مرتبہ اس کے ہاتھ میں لگ گیا، پھر آیا اور پھر چوری کرنے لگا. پھر میں نے پکڑ لیا. پھر اس نے کہنے لگا کہ نہیں چھوڑ دو. کہا کہ نہیں اب نہیں چھوڑوں گا. انک تقول لا اعود ثم تعود، تم کہہ رہے کہ نہیں آؤں گا، پھر آ جا رہا ہے چوری کرنے کے لیے. ایک بار کہہ رہا ہے نہیں آؤں گا، پھر آ جا رہا ہے، آپ کی بار نہیں چھوڑوں گا. تو اب اس کی محتاجی اور غریبی پہ رحم نہیں کھایا. تب اس نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، میں تم کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں. انی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، میں تم کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اللہ تم کو اس سے بہت فائدہ دے گا. کہا کہ اچھا بتاؤ کیا ہے؟ صحابہ کرام تو خیر کے کانوا احرص شیء علی الخیر، خیر کے بڑے حریص تھے. کہا کہ اچھا بتاؤ کون سی کلمات ہے؟ تو کہا اذا اویت الی فراشک، جب تم اپنے بستر پہ آؤ، فتقرأ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حتی تختم الآیہ، تم پوری آیت الکرسی مکمل پڑھو. فلن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبح، رات بھر اللہ تبارک و تعالی تمہاری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. اب صبح ہوئی تو اچھا چھوڑ دیا، نسخہ مل گیا تو چھوڑ دیا. اچھا ٹھیک ہے جاؤ. صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہا کہ ایسی بات بتایا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہو صدقک وہو کذوب، کہا کہ وہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے، لیکن اس نے جو یہ بات بتائی ہے یہ ایک دم صحیح بات بتائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی تصدیق کیا. معلوم کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو بتلا دیں، اگر وہ بات شیطان کی بھی ہو، اگر اس کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو جائے تو وہ شیطان کی بات بھی حدیث بن جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے،
لیکن جو تم کو اس نے نسخہ بتلایا وہ ایک دم صحیح بتلایا ہے. اور تم کو معلوم ہے کہ 3 دن سے کس کا سامنا ہو رہا ہے؟ ابو ہریرہ. کہا کہ نہیں اللہ کے رسول نہیں معلوم ہے. کہا ذاک الشیطان، کہا کہ وہ شیطان ہے، رمضان میں آیا ہوا ہے. تو یہ مت سمجھیے کہ سارے شیطان رمضان میں قید ہے. یہ رمضان میں چوری کرنے شیطان آیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بڑھوا شیطان بند رہتا ہے، بڈھے سب، ورنہ اس کے چیلے چپاٹے یہ سب گھومتے رہتے ہیں. تو یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ زکوٰۃ الفطر ایک جگہ جمع کرنا چاہیے اور وہاں سے محتاجوں، غریبوں اور ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم کرنا چاہیے. اچھا ایک بات یاد رکھیے، زکوٰۃ الفطر کے مستحق اور زکوٰۃ کے مستحق دونوں الگ الگ ہیں. صدقہ فطر کے مستحق وہ لوگ نہیں ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. زکوٰۃ کے مستحق 8 قسم کے لوگوں کو اللہ نے بتایا ہے، لیکن صدقہ فطر کے مستحق وہ سارے 8 لوگ نہیں ہیں، صرف غریب اور مسکین لوگ ہیں. غریب اور مسکینوں کو ہی صدقہ فطر دی جائے گی. باقی جو اور 6 قسمیں یا 7 قسمیں اللہ نے جو بیان کیا ہے، 6 قسمیں، ان لوگوں کے لیے وہ صدقہ فطر نہیں ہے. اس لیے ضرورت مند جو غریب ہے، جو مسکین ہے، ان کو لے جا کر کے صدقہ فطر پہنچائیے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ پہلا صدقہ فطر کے یہ چند احکام تھے. اللہ تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اب عید کے مسائل پہ چلتے ہیں. رمضان سے جو ہے عید سے پہلے رمضان کے مسائل کو بھی جاننا ضروری ہے. رمضان کے ان آخری دنوں کے اندر جب رمضان کا خاتمہ ہو اور عید کا پہلا چاند طلوع ہو، عید کا پہلا حکم یہ ہے، عید الفطر کا پہلا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی ہلال عید نظر آئے آپ اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنا شروع کر دیجئے. اللہ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور آپ تعداد کو، گنتی کو مکمل کیجئے. وَلِتُكْبِرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی تکبیر بیان کیجئے. اللہ نے آپ کو ہدایت دیا اور اللہ کا شکریہ ادا کیجئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا، اپنی عبادت کی توفیق دیا، اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اللہ کے لیے تکبیر بیان کیجئے. تو جیسے ہی چاند طلوع ہو جائے آدمی کو تکبیر کہنا شروع کر دینا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. صحابہ کرام اس کے اوپر عمل کرتے تھے. جیسے ہی چاند طلوع ہو جاتا صحابہ کرام یہ دعا اور یہ تکبیر کہنا شروع کر دیا کرتے تھے، ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. صحیح بخاری کی روایت ہے نا. تو تکبیر کہنی چاہیے. جیسے ہی جو ہے چاند نظر آئے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ آپ تکبیر کہیں. اور دوسری بات کہ عید کی نماز کے لیے سب کو تیار کریں، سب کو عید کی نماز کے لیے تیار کریں، چاہے بچے ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے مرد ہوں. سب کو چاہیے کہ وہ عید کی نماز میں شریک ہوں. عورتیں جن کے اوپر نہ جمعہ کی نماز فرض ہے جماعت کے ساتھ اور نہ ہی 5 وقتہ فرض نماز ہے جماعت کے ساتھ، عورتوں کے اوپر جماعت کے ساتھ نہ 5 وقت کی نماز فرض ہے اور نہ ہی جمعہ کی نماز فرض ہے، اور نہ ہی ان کو ضروری طور پہ آنے کا حکم دیا گیا ہے. جمعہ میں نہیں آئے چلے گا، نماز میں نہیں آئے چلے گا، لیکن عید الفطر میں عورتوں کو حاضر ہونے کا حکم ہے. ان کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کو آنا پڑے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کنا نؤمر بالخروج فی العیدین، ہم لوگوں کو عیدین میں نکلنے کا حکم دیا جاتا تھا. یہاں تک کہ باپردہ عورتیں، باقرہ عورتوں کو بھی حکم دیا جاتا تھا، کنواری عورتوں کو، بچیوں کو بھی حکم دیا جاتا تھا. یہاں تک کہ والحیضہ، حائضہ اور پیریڈ والی عورتوں کو بھی حکم دیا جاتا تھا کہ وہ لوگ بھی نکلیں. اور یہ حائضہ اور ناپاک عورتیں فلیکن خلف الناس، وہ لوگوں کے پیچھے رہیں گی اور وہ لوگوں کی یکبرنا مع الناس، لوگوں کے ساتھ تکبیر کہیں گی، وہ بھی تکبیر کہیں گی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر آیا ہے، حضرت ام عطیہ کہتی ہیں، اس میں کہتی ہیں کہ امرنا ان نخرج الحیض والعواتق وذوات الخدور واما الحیض فیعتزل الصلاۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری عورتوں کو، پردے میں رہنے والی عورتوں کو، بہوؤں کو، بیٹیوں کو، حائضہ عورتوں کو، سب کو
حکم دیتے تھے کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے نکالیں، اور کہتے تھے کہ جو حائضہ عورتیں ہیں، جو ناپاک عورتیں ہیں، وہ نماز سے دور رہیں گی، مصلی سے دور رہیں گی، ولیکن یشہدن الخیر ودعوت المسلمین، لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں اور خیر میں وہ شریک رہیں گی۔ حضرت ام عطیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، احدانا لا یکون معها جلباب، اگر کسی کے پاس دوپٹہ نہ ہو، اگر کسی کے پاس پردے کا سامان نہ ہو تو پھر وہ کیسے جائے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لتلبسها اختها، اس کی بہن اس کو اڑا دے، اس کی بہن اپنی چادر میں اڑا کر کے اس کو لے جائے۔ اتنی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ تو یہ حکم دیا گیا کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ کے اندر جانا ہے، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے، صحیح حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے، لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں عید کی نماز ہی نہیں پڑھتی ہیں۔ میں نے دیکھا ایسی عورتوں کو جو عید کی نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، جب مرد جب تک نماز پڑھ کر کے آتے نہیں ہیں تب تک وہ غسل نہیں کرتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے۔ ان شکم پرور مولویوں نے ان صحیح حدیثوں کی مخالفت کر کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ عورتوں کے اوپر عید کی نماز نہیں ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہے، عید الفطر کی نماز نہیں ہے، اس لیے عورتیں اپنے گھروں کے اندر پڑی رہتی ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ فرض ہے اور حاضر ہونا چاہیے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ناپاک عورت کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ لے جانے کا حکم دیا تاکہ وہ لوگوں کی دعا میں شریک رہے، کم سے کم اسے دعائیں تو مل جائے، جو اللہ کی تکبیر کہتے ہیں ان تکبیرات میں شریک ہوں۔ اسی طرح سے عید کی نماز کے احکام، عید الفطر کے احکام میں سے یہ بھی ہے کہ آپ زیب و زینت اختیار کریں، صبح سویرے نہائیں، خوشبو کا استعمال کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کان یغتسل قبل ان یغدو، کان یغتسل یوم الفطر، عید الفطر کو جانے سے پہلے وہ غسل کیا کرتے تھے۔ نافع کہتے ہیں کان یغتسل ویتطیب، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کے بعد خوشبو بھی لگایا کرتے تھے، تو آدمی خوشبو بھی لگائے اور غسل کرے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں عید الفطر کی 3 سنتیں ہیں، سنت الفطر 3، عید الفطر کی 3 سنتیں ہیں۔ المشی الی الصلاۃ، نمبر 1 پیدل چل کر کے جانا، نمبر 2 الاکل قبل الخروج، نکلنے سے پہلے کچھ کھا کر کے جانا، اور نمبر 3 الاغتسال، غسل کرنا۔ یہ 3 سنتیں بتلایا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ پیدل جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور یہ تینوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانے سے پہلے، عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں نہیں، عید الفطر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے کچھ کھا کر کے جاتے تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات ویاکلہن وطرا، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانے سے پہلے کھجوریں کھاتے تھے اور تاک کھجوریں کھاتے تھے۔ 1 کھجور کھائیے، 3 کھجور کھائیے، 5 کھجور کھائیے، تاک کھجوریں کھا کر کے جائیے، یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے سعید بن مسیب نے کہا کہ پیدل چلنا سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جاتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا، سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کر کے جاتے تھے اور پیدل ہی واپس آتے تھے۔ اسی طرح سے آنے جانے کا راستہ بھی چینج کیا کرتے تھے، اگر ایک ہی راستہ ہو تو بیچ میں لائن لگا دیجئے، ایک راستے سے جائیے اور دوسرے راستے سے آئیے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج الى الصلاة سلک طریقا ورجع من طریق آخر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے جاتے تھے تو ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ یہ عید کے احکام ہیں۔ اسی طرح سے عید کے احکام میں سے یہ بھی ہے کہ آپ عیدگاہ پہنچے تو عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہ پڑھے۔ عید سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت سنن ابن ماجہ کی فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى المصلى
لا يصلي قبلها ولا بعدها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے جاتے تھے، مصلی عیدگاہ جاتے تھے، تو عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. آپ عیدگاہ میں جا رہے ہیں، کوئی نماز نہیں، صرف 2 رکعت عید کی نماز پڑھی ہے، نہ اس سے پہلے کوئی نماز نہ اس کے بعد کوئی نماز. ہاں، اگر نماز عید الفطر مسجد کے اندر ہو رہی ہو، کسی مسجد کے اندر اگر عید الفطر کی نماز ہو رہی ہو اور یہ جائز ہے، تو اس صورت میں آدمی تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے، صرف تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے، باقی اور کوئی نماز نہیں. لیکن اگر میدان میں جا رہے ہیں، اور افضل اور بہتر یہی ہے کہ میدان کے اندر عید کی نماز ادا کی جائے، تو عید کی نماز کے لیے اگر میدان میں جاتے ہیں تو نہ پہلے کچھ پڑھنا ہے نہ بعد میں کچھ پڑھنا ہے. بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور جاتے ہی جو ہے شروع ہو جاتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ایسا نہیں کیا کرتے تھے. اسی طرح سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی چل چکا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے لوگ خطبہ دیتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے تقریر شروع ہو جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، شہدت العید مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومع ابی بکر وعمر فکلہم کان یصلون العید قبل الخطبہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے عید کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، حضرت ابو بکر کے ساتھ پڑھی، حضرت عمر کے ساتھ پڑھی. سارے کے سارے لوگ پہلے عید کی نماز پڑھتے تھے اور پھر خطبہ دیا کرتے تھے، خطبہ سے پہلے عید کی نماز پڑھا کرتے تھے. آج ڈبل خطبہ ہو رہا ہے. یہ ڈبل خطبہ کہاں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید میں 2 خطبہ ثابت نہیں ہے. 2 خطبہ یہ جمعہ کے دن ہے، 2 خطبہ عید میں نہیں ہے. عید یہ ممبر جو ہے، یہ ممبر جمعہ کے دن ہے. عید کے میدان کے اندر ممبر نہیں ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پہلے نماز پڑھیے پھر جا کر کے خطبہ دیجئے. اگر کوئی آدمی پہلے خطبہ دے رہا ہے، پہلے تقریر کر رہا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے نماز پڑھ لیا، اب مبارکبادی پیش کرنی ہے. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقوا یقول بعضهم لبعض تقبل اللہ منا ومنک. آپ نماز پڑھ لیے، اپنے بھائی سے ملیے. صحابہ کرام ملتے تھے ایک دوسرے سے تو یہ دعا کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنک، اللہ ہمارے اور تمہارے عمل کو قبول کرے، اللہ ہمارے بھی عمل کو قبول کرے، تمہارے عمل کو قبول کرے. اس طرح سے صحابہ کرام دعائیں دیتے تھے اور عید کی مبارکبادی دیا کرتے تھے. جہاں تک گلے ملنے کا سوال ہے، شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی عام طور سے عادت کے مطابق، ہر ملک کی اپنی عادت ہوتی ہے، اپنی عادت کے مطابق ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور مبارکبادی دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو عبادت نہیں سمجھا جائے گا. گلے ملنا یہ عبادت نہیں ہے، عادت ہے. عادت کے مطابق اگر کوئی آدمی ہاتھ ملاتا ہے یا گلے ملتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. یہ اہل علم کا فتویٰ ہے. اسی طرح سے عید کے احکام میں سے ایک بہت بنیادی اور اہم بات سن لیجئے، عید کے دن منکرات سے بچیے، عید کے دن خلاف ورزی سے بچیے. بہت سارے لوگ ہیں پورے رمضان تو عبادت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا اللہ کے حکم کی پامالی شروع کرنے لگتے ہیں، بلکہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اسی وقت پامالی شروع کرنے لگتے ہیں. دیکھیے جو لوگ کپڑا پہنتے ہیں ٹخنا سے نیچے کپڑے لٹکا کر کے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. کپڑے پہنیے لیکن آپ کا کپڑا ٹخنا سے اوپر ہونا چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو ٹخنا سے نیچے کپڑا لٹکا کر کے جو ہے گھومتے رہتے ہیں اور جو ہے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. یہ حرام ہے. ایسے لوگوں کے طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. صحیح روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہیں ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسبل ازارہ، سب سے پہلے جو آدمی اپنے کپڑا کو ٹخنا سے نیچے لٹکاتا ہے، والمنان، اور احسان جتلانے والا، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹ بول کر کے اپنا سامان بیچنے والا. یہ 3 قسم کے لوگ ہیں اللہ کے نظر میں بڑے جو ہے ناپسندیدہ لوگ ہیں. اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا. ٹخنا سے نیچے کپڑا نہیں لٹکانا چاہیے. اچھا نماز پڑھ کر کے آئے، دیکھیے وقت ختم ہو گیا، بس 2 منٹ. نماز پڑھ کر کے آئے، رمضان میں پورے روزے رکھے، نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، قیام اللیل کیے، اور جیسے عید کی نماز پڑھ کر کے آئے حضرت اسٹیج پہ چڑھ کر کے ڈانس کر رہے ہیں، ہے نا، ڈی جے بج رہا ہے، ڈی جے بج رہا ہے. یہ ڈی جے کہاں سے لے کر کے آئے بھائی لوگ؟ اور ٹوپی پان کر کے میں نے دیکھا لیکن ناچ رہے ہیں. ہم لوگ آ رہے ہیں عید کی نماز پڑھ کر کے، اور لوگ جو ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد ڈی جے بجا رہے ہیں، اور بوڑھے سفید داڑھی رکھ کر کے ٹھمکے لگا رہے ہیں. سب یہ کون سی عبادت ہے بھائی؟ عید کی نماز پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بہت سخت سزا سنائی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکون فی آخری زمان خسف و مسخ و قذف، آخری زمانے میں اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا، زمین میں دھسایا جائے گا، آسمان سے پتھر کی بارش ہوگی. اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اتخذت القینات، جب ناچنے اور گانے والیاں تمہارے سروں کے اوپر ناچنے لگے گی اور شراب نوشی عام ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا سیکون فی آخر الزمان قوم، آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے یستحلون الحر والحریر والمعازف، جو بدکاری کو اور ریشم کو اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے. یہ میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ان ساری چیزوں کو حلال سمجھیں گے. اس لیے یہ درست نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ کر کے آئیں، پورے رمضان کے روزے رکھیں اور رمضان کے بعد اپنے نیکیوں کو برباد کر دیں. اسی طرح سے عید کی نماز کے بعد آپ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. اجنبی لوگ، اجنبی عورتوں سے ہاتھ ملانا مرد کے لیے جائز نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جو غیر محرم عورتوں سے بھی ہاتھ ملا لیتے ہیں. آپ محرم عورتوں سے، آپ جو ہے اپنی ماں سے، بہن سے، جن سے شادی نہیں کر سکتے ہیں، خالہ سے، پھوپھی سے، ان لوگوں سے ہاتھ ملائیے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت سے ہاتھ نہیں ملا سکتا ہے، نہ ہی کوئی عورت، اجنبی عورت کسی اجنبی مرد سے ہاتھ ملائے. یہ بھی بہت عام ہے، ایک دم لوگ اس کو فیشن سمجھتے ہیں اور دھڑلے سے ہاتھ ملانے لگتے ہیں. یہ بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح سے یہ بھی عید کے دن کے فتنوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رمضان بھر پورا پردہ کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن رمضان جیسے ختم ہو جاتا ہے ایک دم بے پردہ ہو جاتے ہیں. اس دن سارا پردہ ختم ہو جاتا اور بے پردگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. نہیں، عورت مکمل پردہ ہے، ہمیشہ پردہ ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کی تعلیم دیا ہے. غیر محرم مرد کے ساتھ رہنے سے منع کیا ہے. جب نکلے تو کہا کہ شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اس لیے عورت کو ہمیشہ پردے کے ساتھ رہنا چاہیے، چاہے وہ رمضان کے اندر ہو، رمضان کے بعد ہو. اس لیے بے پردگی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. یہ چند احکام ہے صدقہ فطر اور عید الفطر کے. اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے صیام و قیام کو قبول فرمائے. اے اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول فرما. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اے اللہ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تمام مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما. اے اللہ دنیا کے اندر جہاں پر بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو، اے اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما. اے اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفاء کامل عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو قرض سے پریشان ہیں اے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما. اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین. اے اللہ ہم سب کو قبر کے فتنے سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے. اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین گزر گئے ہوں اے اللہ ان کی قبر کو تو نور سے بھر دے. اے اللہ ان کی قبر میں اگر زحمت ہو تو اے اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے بدل دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ آسانی پیدا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے. اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے. اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے.
یا اللہ قیامت کے ہولناکیوں سے بچا لے، یا اللہ دنیا کے فتنہ سے بچا لے، یا اللہ دجال کے فتنہ سے بچا لے، اے اللہ مال و اولاد کے فتنے سے بچا لے، اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر، اے اللہ خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔